بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساحل ماکنو ہوں. یہاں پہ کسی سیاسی کارکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کشمیری عام سٹیزن کی حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں کسی ایشو کو ایڈریس کرنے, کسی مسئلے کو ایڈریس کرنے. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تھوڑا ٹائم انتظار کرنا پڑا. تو آج میں ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک سپورٹس یا ٹورنامنٹ یا کسی لیگ کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ جموں کشمیر کے سپورٹس کی امیج کا مسئلہ ہے اور جموں کشمیر کی امیج کا مسئلہ ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا یا ہمیں سننے میں آیا تھا کہ کشمیر میں لینڈ سکیمز ہو رہے ہیں, جاب سکیمز ہو رہے ہیں, ریکروٹمنٹ سکیمز ہو رہے ہیں. یہ سب سکیمز ابھی تک آج ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملے تھے. مگر آج اگر ہم دیکھیں کیسے ہمارے سپورٹس کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا اور ہمارے نوجوانوں کے سپنوں کے ساتھ کھیلا گیا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ JNK کے سپورٹس کی امیج انٹرنیشنل لیول پہ کیسے خراب ہوئی اس IHPL ٹورنامنٹ کی وجہ سے. IHPL ایک ایسا ٹورنامنٹ تھا جسے کشمیر کے یوتھ کے لیے ایک اپرچونٹی بتایا گیا تھا, اور بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز آئے, کرس گیل جیسے انٹرنیشنل پلیئرز آئے. سپورٹس کونسل کے آفیشلز نے ان کا ویلکم کیا, بڑے اچھے سے سواگت کیا, اور بہت سارے وعدے ہوئے میڈیا کے سامنے. آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا آپ کے سامنے کچھ وعدے بھی ہوئے, اور چند دن کے بعد ہمیں یہ IHPL جو ٹورنامنٹ تھا ایک سکیم کے روپ میں ہمارے سامنے آ گیا. آرگنائزرز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیسے لے کے بھاگ گئے, فرار ہے. ہوٹلز کی بلز ان پیڈ ہے, پلیئرز کو پیسے نہیں دیے گئے, امپائرز کو پیسے نہیں دیے گئے, اور کچھ ایسے لوگ جو شوق رکھتے تھے سپورٹس کا, جنہوں نے ٹکٹس کے لیے پیسے دیے گئے, ان کا بھی پیسہ ڈوب گیا اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ہیڈ لائن بنی, ایک ہیڈ لائن چلی. اس ہیڈ لائن کا نام تھا پلیئر اسٹرینڈڈ ان کشمیر, آرگنائزرز فلی اوور نائٹ. تو اللہ کے واسطے مجھے یہ بتائیے اس سے کشمیر کی امیج کا کیا ہوا, جموں کشمیر کی سپورٹس کی امیج کا کیا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بدنامی ہوئی اس کا کیا. اب میں پوچھتا ہوں, میرے کچھ سوال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس IHPL کو اپروول کس نے دیا, یہ اسٹیڈیم الوکیٹ کس نے کیا, اور کیا سپورٹس کونسل نے آرگنائزرز کے کریڈنشلز چیک کیے تھے؟ اگر چیک نہیں کیے تھے تو مجھے بتائیے یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال اٹھتا ہے, جو جموں کشمیر کی سپورٹس کونسل کی سیکرٹری میڈم ہے, مجھے بتائیے وہ اس کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. جب سے یہ مسئلہ سامنے آیا میں بھی اپنے حساب سے اس چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا, میں بھی کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ سپورٹس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, دیکھیے کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں, پیج نمبر جو ہمارے LG صاحب نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے سپورٹس کونسل کا, پیج نمبر 10 رول نمبر 6 کے حساب سے, جو سیکرٹری اینڈ جوائنٹ سیکرٹریز, the government shall post the following officers on deputation basis. Secretary to be of the rank of special secretary to the government. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہیں سپورٹس کونسل کے سیکرٹری کے چیئر پہ, کیا وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے رینک کے ہے؟ جہاں تک میری نالج میں ہے مجھے نہیں لگتا ہے وہ کوئی KSB کوالیفائڈ ہے. دیکھیے میں یہاں, میرا کسی سے کوئی ذاتی یہ نہیں ہے, اور میں سپورٹس کونسل کے سیکرٹری کو پرسنلی جانتا تک نہیں ہوں, مگر یہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جو رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ سکیمز پھر ہوتے ہی رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ PIL بھی کی گئی تھی, کہ ہائی کورٹ میں اس چیز کے خلاف PIL کی گئی تھی کہ یہ چیز رول کے خلاف ہے. مجھے یہ بھی نہیں, ہم سب کو یہ بھی نہیں پتا اس PIL کا اس کے بعد کیا ہوا. تو مجھے یہ بتائیے اگر ٹاپ پوزیشنز میں ہی اپوائنٹمنٹس لیگل ہو تو ان سکیمز کا ہونا تو لازمی ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, کشمیر کا جو یوا ہے, کشمیر کا جو نوجوان ہے, وہ محنت کرتا ہے, ہر روز انمپلائمنٹ سے لڑتا ہے, ڈرگ سے لڑتا ہے, اور ان کی یہ محنت کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی حد تک سپورٹس کے بیٹر انفراسٹرکچر سے ٹھیک ہو سکتا تھا. مگر افسوس آج تک ہم ان کو یہ سپورٹس انفراسٹرکچر نہیں دے پائے, اور اگر دے پائے تو وہ لاسٹ میں سکیم کے روپ میں سامنے آ جاتا ہے. تو میں گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ چیزیں کلیریفائی کرے. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے, سب سے پہلی ڈیمانڈ میری ہے کہ گورنمنٹ یہ کلیریفائی کرے کہ جو ہماری سپورٹس کونسل کی سیکرٹری ہے
اس کے پاس اسپیشل سیکرٹری کی رینک ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو موجودہ سرکار کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ اس چیئر کو کیسے ہولڈ کر رہے ہیں. دوسری ڈیمانڈ میری ہے کہ آئی ایچ پی ایل اسکیم پہ جوڈیشل انکوائری ہو اور ساری سچائی ہم سب کے سامنے آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور ڈیمانڈ ہے, جس ڈیمانڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن بیچاروں کے پیسے کھائے گئے ہیں, جو عام لوگ ہیں جن نے پیسے ٹکٹس کے لیے دیے تھے یا جو ہوٹلیئرز ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پیسہ ریفنڈ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا. جب میں اس چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جو ہمارا بخشی اسٹیڈیم ہے, بخشی اسٹیڈیم از رجسٹرڈ ایز اے فٹ بال گراؤنڈ. اب وہاں پہ کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ پرائیویٹ ٹورنامنٹس ہو رہے تھے. چلیے کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہو رہے تھے, اچھا ہے, مگر یہ تب اچھا ہوتا جب ہمارے ایک عام کشمیری, ایک غریب کشمیری جو نوجوان ہے, جو ہنر رکھتا ہے, جو کیپیبل ہے کل کو ہمارے دیش کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, جب اس کو پلیٹ فارم ملتا, اس کو موقع ملتا. مگر ہم سب کو پتا ہے وہاں 5-5 لاکھ روپے کی فیس ہے, وہاں پرائیویٹ ایونٹس ہوتے ہیں, مگر گورنمنٹ اسپانسرڈ کوئی فری ایونٹ آج تک کرکٹ کا نہیں. تو یہ میری ڈیمانڈس تھی سرکار کے لیے. اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پریس کانفرنس یا جو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, بس سسٹم کی بہتری کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اور ہمارے کشمیر میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سپورٹ سسٹم ہو, اور کشمیر کی امیج سپورٹس فرینڈلی دکھائی جائے. آگے جو کشمیر کی امیج بنے وہ سپورٹس فرینڈلی بنے, نہ کہ اسکیمز فرینڈلی بنے. بہت بہت شکریہ. آپ نے سر ایک سوال اٹھایا, تو اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے, میں آپ کو یہ کاپی بھی دے سکتا ہوں, رول نمبر 6 میں اس پہ جو اسپورٹس سیکرٹری چیئر ہولڈ جو کرے گا, ہی ہیز ٹو بی آف دا رینک آف اسپیشل سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ. تو میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کیا یہ سچ ہے, کیا اسپیشل سیکرٹری کی رینک ہے, کیا جو اس وقت کرنٹ اسپورٹس سیکرٹری ہے, از شی ایون کوالیفائڈ فار کے ایس؟ وہ موجودہ سرکاری نظام چلا رہی ہے. دیکھیے ٹینیور ختم ہوا, اس وقت مجھے بتائیے آپ اس وقت ہو از رننگ دا کرنٹ گورنمنٹ. اور جہاں تک میں نے ریسرچ کی, جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو اس ٹائم پہ بائی ڈیفالٹ دا پریزیڈنٹ آف دا اسپورٹس کاؤنسل از دا آنریبل چیف منسٹر. سو دیز تھنگس لائی ان ہز ہینڈس اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس.